نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات، امام الانبیاء، افضل البشر، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان کے ساتھ میں کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک مسلمان جو ایمان میں داخل ہوتا ہے پھر ایمان سے نکل جاتا ہے، جس کو مرتد کہتے ہیں، ارتداد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر اسلام سے نکل کر کفر کے راستے پہ آ جاتا ہے۔ تو اسلام میں رہتے ہوئے اس نے جو بھی نیک اعمال کیے تھے، اب اس نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ کافر، تم میں کا جو آدمی مرتد ہو جائے یعنی اسلام کو چھوڑ کر کے کافر بن جائے، فیمت اور کفر کی حالت میں مر جائے، وہو کافر تو وہ کافر ہے، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کی زندگی میں اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، یعنی اسلام میں رہتے ہوئے اس نے جو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے اور جو کچھ بھی اچھے اچھے اعمال کیے، اب دوبارہ اسلام سے پھر جانے کے بعد اس کے سارے اعمال برباد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کے اندر میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دو آیات کریمہ کے اندر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بات جو ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے اسلام کا راستہ اختیار کیا ہے یا اسلام پر ہیں تو آپ کی زندگی اسلام پر ہی گزرنی چاہیے اور آپ کی وفات اسلام پر ہی ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر ہم میں سے کسی کی وفات اسلام پر نہ ہو اور وہ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے مر جائے تو ایسا شخص جہنم کے اندر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام لایا اور اس کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیا اور کفر پر ہی ان کی وفات ہو گئی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اسلام کا راستہ کیوں چھوڑ دیا اور وہ مسلمہ بن کذاب اور اسی طریقے سے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ میں جا کر کے مل گئے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی تھا، وہ عیسائی مسلمان بن گیا اور مسلمان بننے کے بعد جا کر کے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دو بڑی سورتوں کو سیکھ لیا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ ان دو بڑی سورتوں کو سیکھنے کے بعد کچھ دن تک اسلام میں رہا اور اس کے بعد پھر اس نے اسلام چھوڑ دیا۔ اب جا کر کے وہ اپنے لوگوں میں کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہو رہی، میں تو اس کو وہی بتلا کر کے آ رہا ہوں جو کچھ وہ بتلاتا ہے، یعنی میں نے اس کو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تعلیم دی ہے، بس یہی وہ بتلاتا ہے اور کچھ نہیں بتلاتا۔ وہ جو دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتفاق سے کفر کی حالت میں، عیسائی کی حالت میں اس کی وفات ہو گئی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی برادری کے لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، رات کو دفن کیا، صبح جب جا کر کے دیکھتا ہے اس کی قبر کے پاس میں تو اس کی قبر سے لاش نکلی ہوئی۔ ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کی قبر کو کھود کر کے ان کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ چونکہ پہلے یہ اسلام میں تھے، اسلام کو چھوڑ کر کے اب یہ دوبارہ عیسائی بن گئے ہیں، تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے انتقام لیتے ہوئے ان کی قبر کو کھود کر کے ان کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ یہ پھیلانا شروع کر دیا سب لوگوں کے اندر۔ پھر انہوں نے دوبارہ گڈھا کھودا اور اب کی مرتبہ جو گڈھا کھودا تو تھوڑا زیادہ گہرا گڈھا کھودا،
اور زیادہ گہرا گڈھا کھود کر کے پھر اس کو دفن کر دیا۔ دوسری صبح جب وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ پھر اس کی لاش باہر آئی ہوئی ہے۔ انہوں نے پھر وہی باتیں دہرانی شروع کی کہ دیکھو محمد کے ساتھیوں نے ان کی قبر کو کھود کر کے ان کی لاش کو باہر پھینک دیا انتقام کے طور پہ، چونکہ یہ اسلام سے عیسائی ہو گئے تھے۔ دیکھو انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ان کی قبر کو کھود کر کے لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب جب تیسری مرتبہ قبر کھودا تو بہت زیادہ گہرا کھودا، جتنا ہو سکتا تھا، حتی الامکان انہوں نے خوب زیادہ گہری قبر کھودی اور اس کو دفن کر دیا۔ دوسری صبح میں جب سب وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ پھر اس کی لاش باہر نکلی ہوئی ہے۔ اب جب اس کی لاش باہر نکلی ہوئی دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی لاش کی قبر کو کھودے اور قبر کو کھود کر کے لاش اس کے باہر آ جائے، لہذا اس کی لاش کو ویسے ہی رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ لاش اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اس روایت سے، اس حقیقت سے یہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ ہی سے اسلام کو بدلنے اور اسلام کو تبدیل کرنے کا رواج ہوتا رہا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں کہ جو لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں ان کا انجام بھی بتلا دیا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری وفات نہ ہو مگر اسلام کی حالت میں۔ اگر ہم اسلام پر ہماری پیدائش ہوئی ہے تو اسلام پر ہماری زندگی بسر ہونی چاہیے اور اسلام پر ہی ہمارا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اگر اسلام پر ہمارا خاتمہ نہ ہو تو معاف کیجئے، قرآن کریم کی اس آیت کی مصداق وہ آدمی ہمیشہ جہنم کے اندر میں رہے گا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اسٹیج پہ آ کر کے اور یوٹیوب پہ آ کر کے مسلم بہنوں اور مسلم خواتین کے ارتداد کا رونا روتے کہ دیکھو آج کی تاریخ میں ہماری بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی نکاح کر لے رہی ہیں اور اسی طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے رہی ہیں۔ اب ان کے آنسو کیسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ان کو ویوز بڑھ رہے ہیں یوٹیوب میں آ کر کے جب یہ بیان دے رہے ہیں۔ ابھی ایک مسلم برسلہ بورڈ کے رکن کا ممبر کا ایک بہت بیان ان کا ہے، بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ ایک سال لاکھوں خواتین نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہم مسلم خواتین کے ارتداد کا رونا روتے، لیکن صحیح بخاری کی ایک حدیث کو اپنے سامنے میں رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل آخرت میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا کہ اے آدم علیہ السلام کہیں گے کہ لبیک و سعدیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آدم جنتیوں میں سے جہنمیوں کو الگ کر لو، جو جہنمی ہیں ان جہنمیوں کو الگ کر لو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ کتنا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ 1000 میں سے 999 کو الگ کر لو، 1000 میں سے 999 کو الگ کر لو۔ کس کے لیے؟ جہنم کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1000 میں سے 999 آدمی کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر میں جائیں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لیجئے کہ آج کی تاریخ میں ہم بظاہر آئی کارڈ میں، ووٹر آئی کارڈ میں اور آدھار کارڈ میں ہمارا نام لکھا جاتا ہے اسلام، مسلمان، لیکن ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں اور ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک اور کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، اس کا کوئی رونا نہیں ہوتا۔ اسی خطبے کے اندر میں آپ کو بتلایا گیا کہ کتنی عورتیں ایسی ہیں
آج کی تاریخ میں جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن وہ اپنے ہندوانہ کلچر کو اور غیر مسلمانوں کے کلچر کو اختیار کیے ہوئے، غیر مسلمانوں کے خرافات کا اور ان کے رسم و رواج کی پابندی کرنا، ماتھے پہ سندور لگانا، اور اسی طریقے سے ساڑیاں پہننا، اور اسی طریقے سے غیر مسلمانوں کی دیکھا دیکھی بہت سارے رسومات اور ان کے طور طریقوں کو لوگ اپناتی ہیں۔ ان کو اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، بدعات اور خرافات اور شرک میں بالکل ڈوبی ہوئی لت پت ہے۔ مزارات پہ جانا، حاضری دینا ان کے لیے بالکل ہر جمعرات کے دن یا ہر سال میں کمپلسری بن چکا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو کفر کی حالت میں اور شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں، تو وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم کے اندر میں نہیں جائیں گے۔ بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کی زندگی غیر مسلمانوں کے طریقے پہ گزر رہی ہے۔ بظاہر مسلمان ہیں، سال میں صرف 2 مرتبہ نماز پڑھ لیتے، عید اور بقرعید کی، اس میں پتہ نہیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ جمعہ کی نماز لوگ نہیں پڑھتے۔ آپ سروے کر لیجئے، عیدین کی نماز جب ہوتی ہے تو کتنی لمبی بھیڑ ہوتی ہے، بالکل راستہ بلاک ہو جاتا۔ میدانوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، کلکتہ کے ریڈ روڈ میں جا کر کے دیکھ لیجئے، اسی طریقے سے اپنی بستی اپنے محلے میں عیدین کی نمازوں میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ آپ اس کا مشاہدہ کیجئے، اور جمعہ کی نماز کا آپ مشاہدہ کر لیجئے۔ جمعہ کی نماز کی بھیڑ کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا جمعہ کی نماز میں جو بھیڑ ہوتی ہے وہ عیدین کی نماز کی بھیڑ کی طرح ہوتی ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اکثر مسلمان وہ جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو جو جمعہ کی نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور غیر مسلمانوں کے طور طریقوں کو اختیار کرتا، وہ کہاں جنت کے اندر میں جائے گا؟ کیا ہم اس کا رونا نہیں روتے؟ اس کے لیے، اس کے سد باب کے لیے ہم نے کون سا طریقہ اختیار کیا ہوا؟ اس کے لیے ہم اپنی زبانوں کو کیوں نہیں کھولتے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل حدیث کے علماء کرام، سلف صالحین کے ماننے والے بہت سارے علماء کرام الحمدللہ ہر دور میں اور ہر وقت اسلام اور کفر کے درمیان میں جو چیزیں حائل ہوتی ہیں ان کو سب کے سامنے میں اجاگر کرتے ہیں اور ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ منافقانہ عقیدہ ہے، یہ منافقانہ نظریہ ہے۔ ان ساری چیزوں کو کھول کر کے بیان کرتے ہیں۔ آج ہماری اسی مسلم سماج کے اندر میں کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد حضرات دین سیکھتے ہیں، آپ ہم کو بھی دین سکھلائیے نا۔ باقاعدہ عورتیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں دین سکھلایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھلانے کے لیے ایک دن خاص کر لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین سکھلایا کرتے تھے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، مسجد میں جا کر کے وہاں پہ دین سکھا کرتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عورتیں جمعہ کی نماز میں جایا کرتی تھیں، جمعہ کے خطبے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے سنا کرتی تھیں۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ قاف پڑھتے ہوئے سنا، اور سن کر کے میں نے اس کو یاد کر لیا، سورہ قاف۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے جو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، عورتیں اس کو سیکھ لیا کرتی تھیں، ان کو سن کر کے یاد کر لیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عورتیں خواتین کہاں جایا کرتی تھی؟ عیدگاہ میں جایا کرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مائک نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے خیمے میں جا کر کے الگ سے ان کو خطبہ دیا کرتے تھے، ان کو دین سکھلایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں عورتیں باقاعدہ جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دین سیکھا کرتی تھی۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہم نے عورتوں کو دین سیکھنے کا راستہ بالکل بند کر دیا، ہم نے مزارات کا راستہ کھول دیا،
بازار کا راستہ کھول دیا لیکن مسجد کے راستے بند کر دیے. کس کے لیے؟ عورتوں کے لیے، کہ عورتیں اگر مسجد کے اندر میں آئیں گی تو فتنہ ہوگا، عورتیں بازار میں جائیں گی فتنہ نہیں ہوگا. کسی کو رونا نہیں آتا، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکتے. عورتیں اگر مزارات پہ جائیں، بازار میں جائیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہی عورتیں اگر مسجد میں آ جائیں تو دیکھیے کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے. اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اسی محلے کے اندر میں ایک چھت میں جہاں پہ مردوں کی تراویح ہو رہی تھی وہاں الگ سے عورتوں کا انتظام بھی تھا. 2-4 دن تراویح کی نماز ہوئی، لوگوں نے فتنہ کھڑا کر دیا. دارالعلوم دیوبند سے اور پتہ نہیں کہاں سے یہ باقاعدہ لکھت طور پر یہ فتویٰ آ گیا کہ عورتیں تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکتی، لہذا 3 دن یا 4 دن صرف تراویح کی نماز ہوئی ہوگی، اس کے بعد بند. عورتوں کو تراویح کی نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا. بتائیے کس نے دروازہ بند کیا؟ عورتوں کو دین سیکھنے سے کس نے دروازہ بند کیا؟ ہم ارتداد کا رونا روتے ہیں، فتنے کا رونا روتے ہیں، لیکن عورتوں کو دین سکھلانے سے کس نے منع کر دیا؟ یہی عورتیں اگر آتی، دین سیکھتی، دین سمجھتی تو کیا ان کے اندر میں دینی جذبہ اور دینی بیداری نہیں پیدا ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مت افسوس کیجیے. میں کہتا ہوں افسوس مت کیجیے، اس لیے کہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم بچ گئے، ہم نے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کر لیا، لیکن اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی فکر کی؟ ہر آدمی اپنا جائزہ لے، ہر آدمی اپنے دل کو ٹٹولے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا اس نے اپنے گھر والوں کی بچانے کی فکر کی ہے کہ نہیں کی ہے. اگر کی ہے تو الحمدللہ اللہ سے توفیق طلب کرے، لیکن اگر نہیں کی ہے تو اس کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اگر ہم نے اپنے گھر کی عورتوں کو دین کی تعلیم دی ہوتی، اگر ہم نے اپنے گھر کی بچیوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی. ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کو ایمان لائیں گے اور شام کو کافر بن جائیں گے، شام کو اسلام لائیں گے، شام کو مومن ہو جائیں گے، شام کو مومن بنیں گے، لیکن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے. اتنی جلدی اور اتنے کم وقت تک اسلام میں رہیں گے کہ فوراً اسلام سے نکل جائیں گے، فوراً اسلام سے نکل جائیں گے. یہ دور فتنوں کا دور، فتنوں کا دور ہے. ہم بہت کم وقت کے لیے اسلام لائے ہیں، بہت کم وقت کے لیے دنیا ہمارے لیے ہے، بہت کم وقت کے لیے کام بہت زیادہ باقی ہے. اس لیے اللہ سے توفیق طلب کیجیے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے. ہم نے مساجد کا دروازہ بند کر دیا. مساجد کو دیکھ لیجیے، 5 تلہ 6 تلہ کروڑوں کروڑ روپے لے کر کے قوم کے پیسے سے ہم نے مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. مسجد 6 تلہ 5 تلہ بن چکی ہے. مساجد میں اے سی لگ چکے ہیں، مسجد میں ماربل لگ چکا ہے، مسجد میں ٹائلس لگ چکا ہے، مسجد میں جھوملا لگ چکا ہے، مسجدیں بالکل چکا چک ہو چکی ہیں، مسجد بالکل آراستہ اور پیراستہ ہو چکی ہیں. لیکن آپ یہ بتلائیے، یہ 5 منزلہ مسجد، 6 منزلہ مسجد کیا ہر نماز 5 وقت میں بھرتی ہوگی؟ یا صرف جمعہ میں ہی دیکھ لیجئے، کیا جمعہ میں پوری مسجد بھر جاتی ہے؟ تو کیا ہم نے وہ 5 منزلہ 6 منزلہ جو ہم نے قوم کے پیسے لے کر کے کروڑ روپے سے مسجد کو تعمیر کیا ہے، کیا ہم نے صرف عیدین کی نماز کے لیے کیا؟ عیدین کی نماز کے لیے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں اب مسجد کیسی تھی؟ مسجد بالکل ٹوٹی پھوٹی، کھجور کے چھال سے بنی ہوئی، کھجور کے تنے سے بنے ہوئے، اور اسی طریقے سے اس کے بازو، اس کے جو پٹ تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے. اور بس روایت کے اندر میں آتا ہے کہ جب مسجد ٹپکنے لگتی تھی، جب بارش ہوتی تھی تو مسجد سے بارش کا پانی ٹپکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بارش میں سجدے کیا کرتے تھے
جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سجدے کیا کرتے تھے تو ان کی پیشانی اور ان کے سر کیچڑ سے لت پت ہو جایا کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اسی حالت میں مسجد میں سجدے کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مسجد کی کیا استھتی اور مسجد کی کیا حالت رہی ہوگی۔ لیکن وہی مسجد نبوی تھی کہ جس مسجد نبوی میں بیٹھک ہوا کرتی تھی، اس مسجد میں قوم کی اصلاح اور قوم کی تعمیر ہوا کرتی تھی۔ اسی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے باتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی مسجد کے اندر میں قوم کی تعمیر اور ترقی کی بات ہوا کرتی تھی۔ اسی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں مسلمانوں کے درمیان میں اصلاح کا کام کیا جاتا تھا۔ اسی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں فوجی ترتیب دی جاتی تھی۔ اسی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں دارالندوہ قائم تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے مشورے کی مجلس قائم ہوتی تھی۔ وہیں پر عدل و انصاف کا معاملہ ہوا کرتا تھا، وہیں پر قیدی بنایا کرتے تھے، وہیں پر فیصلے ہوا کرتے تھے، وہیں پہ اور بہت سارے علم دین کو سیکھنے اور سکھانے کا کام ہوتا تھا۔ اسی مسجد سے مسلمانوں کو بہترین پیغام دیا جاتا تھا۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہمارے مساجد کا کیا حال ہے؟ مسجد 5 تلہ 6 تلہ بن چکی ہیں، پوری مسجد ویران ہے، نہیں بھرتی۔ اللہ کے بندو، قوم کے پیسے لے کر کے قوم کے لیے اصلاح کا کام کیجیے اسی مسجد سے۔ ایک تلے کو مسلمان بچے اور بچیوں کے لیے دستکاری کا انتظام کیجیے، ایک تلے کو دعوت کا سینٹر بنائیے، اصلاح کا سینٹر بنائیے، اور اسی طریقے سے ایک تلے میں فتاوے قائم کیجیے، فتاوے کمیٹی قائم کیجیے، ایک تلے میں مسلمان لڑکیوں کے دین سکھلانے کا انتظام کیجیے، عورتوں کو ہنر سکھلائیے، مسلمان بچے اور بچیوں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار کے مواقع کے سیکھنے کے مواقع فراہم کیجیے۔ اسی طریقے سے ان مساجد سے ایسے کام ہونی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کر سکیں، اپنے بال بچوں کی اصلاح کر سکیں، اپنے قوم کے مستقبل کو سنبھال سکیں۔ لیکن مساجد ویران ہے۔ کیا یہی ہمارا حال ہے؟ یہ ہم اس طرح سے اپنے بچیوں کو تعلیم دے سکیں گے؟ ہم تو کہاں جائیں گے ہماری بچیاں؟ جب ہم اپنی مساجد کو ہم اپنی بچیوں کو آنے سے بند کر دیں گے تو ہماری بچیاں جائیں گی کیا؟ ظاہر سی بات ہے وہاں جائیں گی، وہ کہاں جائیں گے وہ؟ تو اللہ کے واسطے سوچئے، غور کیجئے۔ بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، ہمیں آج کی تاریخ میں دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب کسی قبر کے پاس سے گزرے گا تو قبر والے کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش اس صاحب قبر کی جگہ میں ہوتا، اس صاحب قبر کی جگہ میں ہوتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک دور آئے گا فتنوں کا دور کہ جب ایک ایمان والا اپنے مال میں سے سب سے بہترین مال بکریوں کو لے گا اور بکریوں کو لے کر کے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے گا اور کسی بارش برسنے والی جگہوں پر، کسی ایسی جگہ پہ جہاں خوب بارش برستی ہو وہاں پہ چلے جائے گا۔ کیوں؟ ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو آج ضروری اس بات کی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت ہم کریں، اپنے بال بچوں کی تربیت کریں، اپنے قوم کی اصلاح کریں، اپنے محلے کی سماج کی اصلاح کریں۔ اللہ کے واسطے آپ مساجد کا راستہ مت بند کیجیے، ان مساجد کو قوم کی تعمیر کے لیے کھول دیجیے۔ ان مساجد کے اندر میں جو کچھ بھی آپ لے رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، صرف 5 وقتہ نماز کا ذریعہ مت بنائیے، صرف درس و تدریس کا ذریعہ مت بنائیے، بلکہ ان مساجد کو قوم کی اصلاح اور قوم کی تعمیر کے لیے بنائیے۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ کیسے ہماری بہنیں، کیسے ہماری خواتین اسلام کے اندر میں آتی ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، فزوروہا، اب تم زیارت کرو۔ ہم میں سے کتنے بھائی ایسے ہوں گے کہ جو قبروں کی زیارت کرتے ہوں گے، قبروں کی زیارت کرتے ہوں گے؟ ایک روایت کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ جو عورت قبروں کی زیارت کرتی ہیں، قبروں کی زیارت کرتی ہیں۔ لیکن اس روایت کے اندر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروہا، سب کو حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتیں بھی قبروں کی زیارت کریں اور مرد بھی قبروں کی زیارت کریں۔ اور قبر کی زیارت کرنے کا فائدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آخرت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔
اور لذتوں کو کاٹنے والی جو موت ہے، لذتوں کو ختم کرنے والی، خواہشات کو کچلنے والی، خواہشات کو دبانے والی جو چیز موت ہے، وہ موت کی یاد آئے گی کہ ایک نہ ایک دن ہم کو آ کر کے یہاں پہ لیٹنا ہے، اسی ویران جگہ میں ہم کو سونا ہے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کو کہا کہ قبرستان کی زیارت کریں۔ ہم میں سے کتنے ایسے مرد ہیں کہ جو قبرستان کی زیارت کرتی ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسی عورتیں ہیں جو قبرستان کی زیارت کرتی ہیں؟ عورتیں مزارات کی زیارت کر سکتی ہیں، لیکن عورتیں قبرستان کی زیارت نہیں کر سکتی۔ آج کی تاریخ میں خصوصاً عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتیں قبرستان جائیں۔ جب عورتیں فتنے کے دور میں مبتلا ہو چکی ہیں، جب عورتیں اس طریقے سے ان کا دماغ خراب کیا جا چکا ہے، اس طریقے سے وہ کیسے کر کے اسلام سے اور دین سے نکلی جا رہی ہیں، ہمارے گھر کے مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے جہاں ہم شاپنگ سینٹر میں اور اسی طریقے سے گھومنے سیر و تفریح کے مقامات پہ لے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو قبرستان کی زیارت کروائیں، دکھائیں کہ دیکھ لیجئے کہ یہ جگہ ہے جہاں آپ کو بھی آنا ہے، ہم کو بھی آنا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ عورتوں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، وہ بہت جلدی کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں، بہت جلدی کسی چیز کو قبول کر لیتی ہیں۔ اگر ہم صدق کے دل سے خالص نیت کے ساتھ میں اپنے گھر کی عورتوں کو قبرستان کی زیارت کرائیں گے تو ہماری گھر کی عورتیں اس چیز کو دیکھ کر کے ڈریں گی۔ جب ڈریں گی تو ان کا دل لرزے گا، تو ظاہر سی باتیں ان کو وہ ایمان کی طرف آئیں گی، اسلام کی طرف آئیں گی، دین کی طرف آئیں گی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ ہم نے خود بھی قبرستان کی زیارت نہیں کیا اور اپنے گھر کے عورتوں کو بھی قبرستان کی زیارت نہیں کرایا۔ اس لیے بہت سارے طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں قوم کی تعمیر کے لیے، قوم کی اصلاح کے لیے۔ اس لیے آج چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ خود لیں، بجائے اس کے کہ ہم روئیں کہ ہماری بہنیں، ہماری خواتین ارتداد کے راستے پہ چل پڑی ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے اسکول میں اپنی بچیوں کا داخلہ کراتے ہیں کہ جہاں لڑکے اور لڑکیاں مخلوط تعلیم پا رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہمارے سماج کے اندر میں، جہاں ٹیوشن سینٹر، جہاں پہ بچوں کو ٹیوشن دی جاتی ہے، وہاں بچے اور بچیاں ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں۔ تو یہ ماحول خراب ہم کون کر رہا؟ ہم خود کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سے بہت سارے اسباب ہیں ارتداد کے، اور بچاؤ کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بچاؤ کے راستہ بہت سارے بتلائے ہیں، ان راستوں کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک بات اختیار کر لیجئے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے، اپنے بال بچوں کو دین کی تعلیم دیجیے۔ قرآن خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھوائیے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر خود بھی پڑھیے، اپنے بال بچوں کو بھی قرآن کے ترجمہ اور تفسیر پڑھائیے۔ جہاں پہ عورتوں کا دروس ہوتا ہو، جہاں عورتوں کی حاضری، نماز، 5 وقتہ نماز، جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز کی حاضری کا انتظام ہو، وہاں اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے جائیے تاکہ کہ وہ دین سیکھیں۔ جہاں پہ اجتماع ہو رہا ہو، جہاں پہ درس و تدریس کا ماحول ہو، آپ خود بھی جائیے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بھیجیے۔ اللہ نہ کرے آپ کی گھر کی عورتیں، آپ کی گھر کی بچیاں، آپ کی گھر کی خواتین ارتداد کے راستے پہ آ جائیں تو اس کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے، ہم سب ہوں گے۔ ہمارے اللہ نہ کرے ہماری گھر کی بچیاں ارتداد کے راستے میں چلی جائیں، اللہ نہ کرے کہ ہماری بچیاں اسلام کو چھوڑ کر کے کفر کی حالت میں مر جائیں، تو اللہ نہ کرے اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ اس لیے بہت سارے اسباب ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پہ آپ کو اس کا پورا تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ لیکن یہ سب باتیں ہیں، دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاؤ کے کون کون سے راستے بتلائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو۔ الہ العالمین ہم جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے دعات اور ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہماری مساجد، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو رزق حلال کے لیے پریشان ہیں، الہ العالمین تو ان کے رزق حلال میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔